الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهموم مسموم من سهام إبليس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، کیسے ہوگا اس وقت جب تمہارے نوجوان بغاوت پر اتر آئیں گے اور تمہاری لڑکیاں عورتیں فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں گی. حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہوگا؟ افکائن ظالم. حضرات صحابہ کرام جس مقدس اور طاہر اور پاکیزہ دور میں رہ رہے تھے، اس وقت وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ زمانہ اتنا بگڑ جائے گا اور اتنا خراب ہو جائے گا. تو بڑے حیرت انگیز لہجے میں سوال کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر شک نہیں تھا، بلکہ ہونے پر شک کہ انسان اتنا بگڑ سکتا ہے کہ نوجوانوں میں اتنی طغیانی آ جائے، عورتوں میں فسق و فجور آ جائے، اس حد تک انسان گر جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم واشد ذالک، ہاں یہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. پہلے ہی بات پر تعجب ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا. تو حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوگا وہ ماجرا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ امر بالمعروف نہیں کریں گے، بھلائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائیوں سے نہیں روکیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود بھلائی جو کر رہے ہیں اس بھلائی کا حکم وہ دوسروں کو دیتے. گھر میں سے ایک پر نماز اٹھ کر آ رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، اڑوس پڑوس میں مسلمان سو رہے ہیں، اور 3-4 گلیوں سے یہ عمل کر آ رہا ہے، اور 3-4 گلیوں میں قبرستان اور مکان نہیں ہے، مردے نہیں ہیں، مسلمان سو رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ خدا کے گھر جا رہا ہے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زمانہ ایسا آئے گا، یہ ہو جائے گا، خود تو بھلائی کریں گے لیکن بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، اور خود تو برائی سے بچیں گے لیکن دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکیں گے. حضرات صحابہ کرام کے مزاج میں یہ بات تھی کہ جب وہ ایک نیکی کو پہچان لیتے اور کرنے لگتے تو دل میں یہ تمنا ہوتی کہ کائنات کے تمام مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تمام لوگ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، حضرات صحابہ کرام کو اور تعجب ہوا. پہلے تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان بالغ ہو جائیں گے اور لڑکیاں فسق و فجور کرنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اور اس سے بڑی کٹھن بات یہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف کو ترک کر دیں گے اور نہیں عن المنکر کو ترک کر دیں گے. اس کے بعد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نام واجب جو ذالک، ہاں یہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا.
تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سنگین مسئلہ کیا ہے اور اس سے بھی کٹھن مسئلہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ معروف کو منکر سمجھنے لگیں گے اور منکر کو معروف سمجھنے لگیں گے، بھلائی کو برا سمجھنے لگیں گے اور برائی کو اچھا سمجھنے لگیں گے، چوری کرنا یہ آرٹ سمجھا جانے لگے گا، گانا یہ فن سمجھا جانے لگے گا، ناچنا یہ ہنر سمجھا جانے لگے گا، عالم بننا فقیر بننا سمجھا جانے لگے گا، داڑھی بننا داڑھی رکھنا یہ بری سوچ سے متشابہ اور متصور سمجھا جائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنانا اور پیغمبروں کی سنت کو اپنانا یہ خیر سمجھا جانے لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ لوگ معروف کو منکر سمجھنے لگیں گے، بھلے کو برا سمجھنے لگیں گے اور برے کو بھلا سمجھنے لگیں گے۔ حضرات صحابہ کرام کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مسلمان کلمہ پڑھ کر اور قرآن پڑھ کر نبی سے رشتہ رکھ کر وہ سب یہ سمجھے گا کہ وہ نماز کو چھوڑنا بری بات ہے اور داڑھی کو مڑانا بری بات ہے اور حج کو چھوڑنا بری بات ہے۔ جب ایسی باتیں جب اس کے ذہن کے اندر آ جائیں گی، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہوگا مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو برے کو بھلا اور بھلے کو برا سمجھنے جانے لگیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ایک ایک پیشن گوئی آج قریب ثابت ہو رہی ہے۔ آپ صاحب نے قیامت کے قریب عورتوں کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، نوجوانوں کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، مساجد کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، علماء اسکول کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، مالداروں کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، لباس اور شراب کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، 100% وہ سچے نظر آ رہے ہیں۔ اور سب میں سچے نظر آئے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگیاں نہ ہو اور بارش نہ ہو تو معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام آ جائے گا کہ آپ نے فرمایا اور نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج جن لوگوں کی عزت ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ بھلے کو برا سمجھنے لگیں گے اور برے کو بھلا سمجھنے لگیں گے۔ آج ناچنے والے کے آڈے گراف نہیں لیے جا رہے کہ آج ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر ہیروئن کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا وہ تصویر نہیں کھنچوا رہا ہے؟ ان رنگیوں سے، ان گانے والوں سے، ان جانوں سے، ان بدماشوں سے اور ان جو کام کرنے والوں کی تصویروں کو عزت ملنا سے کیا آج مسلمان گھروں میں نہیں لگا رہا ہے، دکانوں میں نہیں لگا رہا ہے؟ کل تک جس مسلمان کے چہرے کو دیکھ کر، لباس کو دیکھ کر، سیرت کو دیکھ کر، کلام کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر اس کے ایمان کی پہچان کی جاتی تھی، چہرے سے ایمان غائب ہوا، لباس سے پہچانا جاتا تھا، لباس سے ایمان غائب ہوا، کلام سے ایمان پہچانا جاتا تھا، کلام سے ایمان غائب ہوا، کم از کم آخری درجہ یہ تھا کہ اس کے گھر میں مکی کی تصویر دیکھ کر پہچان لیا جاتا یہ اللہ کا ماننے والا ہے، مدینے کی تصویر دیکھ کر پہچان لیا جاتا یہ نبی کا ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ اور یاسین کے پہرے اور پورے واقعہ کا پہرا دیکھ کر پہچان لیا جاتا یہ اللہ نبی کا ماننے والا ہے۔ ایمان کی وہ آخری طلب، وہ ایمان کی آخری علامت کو بھی مسلمانوں نے گھروں سے نہ صرف نکال دیا، اس مکے کی جگہ پر ناچنے والے ہجڑے اور ناچنے ظالم بدماشوں کی تصویروں کو لٹکا دیا اور عزت کی نگاہوں میں دیکھا کرتے ہیں۔ یہی تو فرمایا ہمارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آج کسی محلے کے اندر آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرناٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنگلور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس محلے میں کتنے مسلمانوں کے مکان اور دکان ہیں جن میں زانیوں، بدماشوں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی تصویروں کو گھروں کے دیواروں پر آویزہ کیا گیا ہے۔ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ہمیں بتلاؤ۔ ان ناچنے والوں سے، ان گانے والوں سے، ان رنگیوں سے، ان گانوں سے، ان بدماشوں سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ آقا سے کیا دشمنی ہے؟ اولیاء سے کیا دشمنی ہے؟ قرآن سے کیا دشمنی ہے؟ حدیث سے کیا دشمنی ہے کہ صبح اٹھتے ان بدماشوں کا چہرہ دیکھ کر صبح کرتے ہو، رات کو سوتے ہوئے ان بدماشوں جانوں کا چہرہ دیکھ کر رات کو سوتے ہو؟ تو آقا نے فرمایا نام بجانے کا اثر جو آج سے ہی زیادہ سخت ہوگا اور اس سے ہی برا ماحول آئے گا کہ لوگ برے کو اچھا سمجھنے لگیں گے اور اچھے کو برا سمجھنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی برا اور اس سے بھی برا ماحول کیا آئے گا؟
ارے یہی تو بہت انسان کو تباہ کرنے کے لیے اور انسان کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھلے کو برا سمجھنے لگے اور برے کو بھلا سمجھنے لگے. یہ مریض کی تباہی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ دوا کو ہلاکت کا ذریعہ سمجھ لے اور ہلاکت کرنے والی چیزوں کو شفا سمجھ لے. تباہی اور بربادی کا اس کے بعد اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے اور کیا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے. مریض دوا کو ہلاکت کا ذریعہ سمجھ جائے اور پرہیز کرنے لگے دواؤں سے, اور جو چیزوں سے نقصان دینے والی ہیں وہ شفا سمجھ کر استعمال کرنے لگے. کیا ابھی باقی رہ جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی برا زمانہ آنے والا ہے, اس سے بھی خراب زمانہ آنے والا ہے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر, کیا اس سے بھی خراب لوگ ہو جائیں گے, گئے گزرے لوگ ہو جائیں گے. آج لوگوں کو جب جانوروں کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں ان کا رشتہ دار بنا دیا. سوچو غور کرو, آقا نے جو احکامات فرمائے ہیں ان احکامات سے ہٹ کر چلنا, اور آقا نے جو پیشی میا فرمائی ہے کہ زمانہ اتنا برا آ جائے گا, اس زمانے کو برا بنانے میں ہمارا تعاون کرنا, اس سے بدتر اور کیا زندگی ہو سکتی ہے. آقا نے فرمایا اس سے برا زمانہ آ جائے گا, اور وہ برا زمانہ یہ ہوگا کہ لوگ برائی کا حکم دینے لگیں گے, اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اور بھلائی سے روکیں گے. پہلا اسٹیج کیا تھا کہ لوگ بھلائی کا حکم چھوڑ دیں گے اور برائی سے جو ہے روکنا چھوڑ ڈالیں گے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا. دوسرا اسٹیج کیا تھا, بھلائی کو برا اور برائی کو بھلا سمجھنے لگیں گے. دوسرا اسٹیج یہ اس سے خطرناک تھا. اس سے اور زیادہ خطرناک ہے کہ لوگوں کے مزاج میں فرق آ جائے گا. سے یہ بھاگنے لگیں گے, باطل سے محبت کرنے لگیں گے, جھوٹ سے محبت کرنے لگیں گے, سچ سے نفرت کرنے لگیں گے, اور پھر جھوٹ کا حکم دیں گے. اپنے بچوں سے کہیں گے, اپنی اولاد سے کہیں گے, اپنے سماج اور سوسائٹی سے کہیں گے کہ زمانے کے ساتھ چلو, دھوکہ کرو, مکاری کرو, فریب کرو, داڑھی بناؤ, جھوٹ بولو, اور ایک کی ٹوپی دوسری پر پہناؤ اور جو ہے دھوکہ دیتے چلے جاؤ. آقا نے فرمایا انسانی زمانہ آئے گا کہ لوگ برائیوں کا حکم دیں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے. حضرات صحابہ کرام کے تعجب کی انتہا نہ رہی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانی زمانہ آئے گا؟ فرمایا آقا نے ہاں ضرور آئے گا کہ لوگ برائیوں کا حکم دیں گے اور بھلائیوں سے روکیں گے. اور اس وقت یہ حالت ہوگا, اس وقت یہ حالت ہوگی کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے, زلزلوں سے آنے کا انتظار کرے, آندھیوں سے آنے کا انتظار کرے, زمین میں پھنس جانے کا انتظار کرے, چہروں سے بدل جانے کا انتظار کرے. رات کو سونے والا صبح تک اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ اس کا چہرہ بندر کے چہرے کے مطابق بنا دیا گیا, یا اس کا چہرہ کتے کے چہرے کے مطابق بنا دیا گیا, یا اس کا چہرہ برے جانور کے چہرے کے مطابق بنا دیا گیا. کوئی ضمانت نہیں ہے. جس زمانے کے اندر برائی کا حکم دیا جانے لگے اور بھلائی سے روکا جانے لگے, صرف اللہ کا عذاب دکھائی دے گا. جہاں جائے قہر ٹوٹ پڑے گا, خدا کی ناراضگی نہ جو ہے دنیا کے اندر نازل ہو جائے گی. تو آج کل نہیں ہو رہا ہے. آپ اپنی بیٹی کے جہیز میں سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ کیا قرآن لکھتے ہیں؟ کیا سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ میری بیٹی کو میرا داماد قرآن پڑھائے گا, حج کرائے گا, عمرہ کرائے گا, اور کچھ نہ ہو تو ٹی وی تو ضرور خرید کر دیں گے, اور کچھ نہ ہو VCR تو ضرور دیں گے کہ میری بچی گھر میں آئے تو آرام کری, صبح سے شام تک جہنم کا سامان دیکھا کرتی تھی, ناچ گانا دیکھا کرتی تھی. اگر ملا مل جائے, اگر نمازی مل جائے, اگر حاجی مل جائے, اگر داڑھی والا مل جائے تو میری بچی کی زندگی کو اجرن بنا دے گا. وہ ٹی وی نہیں دیکھنے نہیں دے گا, وہ سنیما جانے نہیں دے گا, وہ پارکوں میں نہیں گھمائے گا. تو اجریز میں سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرے رہتے ہوئے, میرے گھر میں رہتے ہوئے بیٹی جہنمی تھی, کہیں اور کے گھر میں جنتی نہ بن جائے. پیدا کرنے والا باپ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ بیٹی جنت میں نہ چلی جائے. کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا جس چیز کو آقا دنیا میں مٹانے کے لیے آئے تھے, جس چیز کو آقا دنیا میں فرمایا کہ عذاب کا ذریعہ ہے, قہر کا ذریعہ ہے, لعنت کا ذریعہ ہے, اسی چیز کو آج کا فخر کی چیز نہیں سمجھا جا رہا ہے, عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. آج سے
عظمت کی نگاہ سے کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کیسا ماحول خراب ہو گیا ہے، ہمارے مزاجوں میں کیسا فرق آ گیا ہے۔ آقا نے جسے ملعون فرمایا، آج اسے عزت کی نگاہ سے عزت کی جگہ پر سجا کر اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ کا قہر آئے گا نہیں تو اور کیا، اللہ کا عذاب آئے گا نہیں تو اور کیا۔ گھر میں بیمار پڑا ہے، بلا دن آنے کی وجہ سے، اس مصیبت کی آنے کی وجہ سے دیکھو کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو چکا ہے، سکون سوار برباد ہو چکا ہے۔ باپ بیمار ہے، دادا بیمار ہے، نانا بیمار ہے، لیکن نوجوان لڑکیاں اور لڑکے میاج دیکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی نیند خراب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہے تو ہے، وہ تو آج ہماری باتوں میں یقین نہ آئے تو قبر میں جا کر دیکھ لینا، محشر میں جا کر دیکھ لینا، جہنم والوں سے پوچھ لینا کہ ٹی وی کی وجہ سے کیا کیا عذابات ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کس قسم کے عذابات ہو رہے ہیں۔ سونے والوں کی نیند حرام، بیمار کا چین اور سکون حرام، نہ بیمار کی تیمارداری کی جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ بیماروں کی تیمارداری کرو، یہ تمہارے اسلام کی اور حسن اخلاق کی علامت ہے۔ آقا نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار کی تیمارداری صبح وقت کرتا ہے، رات تک 70 دن سے اس کے ہاتھ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ ہے ثواب، بجائے کسی بیمار کے یہاں جا کر تیمارداری کرنے کے۔ گھر میں جو بیمار پڑا ہے اس کا خیال نہیں ہے، زور زور سے گانے سنے جا رہے ہیں، میاج دیکھا جا رہا ہے، چھٹے چوٹے پر تالیاں بجائی جا رہی ہے۔ اس کے انجام میں، اس کے نتیجے میں ماں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، دادا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، بیمار کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، پڑوس میں نماز پڑھنے والی خاتون کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، سونے والے بچوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا عذاب لا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ سارے محلے کا امن خراب کر دیا، سونے والوں کی نیند حرام خراب کر دیا آپ نے۔ 12 بجے دیکھو گانا بج رہا ہے، 12:30 بجے دیکھو گانا بج رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، نماز پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، اور آج کے مسلمان کے گھروں سے ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے۔ مطلب جبکہ صاحب خانہ ٹی وی کے مصروف پروگرام کے اندر مشغول ہیں، پسندیدہ پروگرام کے اندر مشغول ہیں، دیکھ لینا آپ قرض لینے ان کے پاس چلے جائیں، آپ کسی ضرورت سے بات کرنے ان کے پاس چلے جائیں، کتنا جیتا کر دیا ہے لوگوں کو، کتنا تباہ برباد کر دیا ہے لوگوں کو۔ گھر میں مرد موجود رہتا ہے، کیونکہ اسے میاج دیکھنا ہے، کیونکہ اسے پروگرام دیکھنا ہے، بچوں سے اڑلا کر دیکھتا ہے کہ جا کر کہتے ہو کہ ابا گھر میں موجود نہیں۔ اگر آپ گھر میں داخل ہونے والے جو تکلف مہمان ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، سورج پر دیکھ لینا کہ کتنی بھیڑیاں اور بریاں آ جاتی ہیں۔ ایسا پڑا ہے دیکھا تو مرا ہوا سور اس کے سامنے پڑا ہوا ہو، خنزیر اس کے سامنے پڑا ہوا ہو، نہ چائے کو پوچھتا ہے نہ بات کا جواب دیتا ہے۔ یہ کون سی مصیبت ہے کہ آنے کی وجہ سے انسانیت کے رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، احترام کا رشتہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق طلب ہو رہے ہیں، اور بیمار کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، بچوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ کہاں کی مصیبت آپ نے پال رکھی ہے اپنے گھروں میں؟ اور یاد رکھ لو کہ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند نہیں آتی اور آپ کہتے ہیں کہ مولانا 1400 سال پرانی باتیں کہہ رہے ہیں، انہیں زمانے کے حال سے واقفیت نہیں ہے، زمانے کی رفتار سے واقف نہیں ہے، تو یاد رکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر تمہاری محبت ٹی وی کے ساتھ ہے، تلاوت سے محبت نہیں، ذکر سے محبت نہیں، نماز سے محبت نہیں، حج سے محبت نہیں، تسبیحات سے محبت نہیں، اسے ناشتے کے وقت ٹی وی، دوپہر کے کھانے کے وقت ٹی وی، شام میں سوتے وقت ٹی وی، بیت الخلا جانے سے پہلے ٹی وی، بیت الخلا آنے کے بعد ٹی وی، مہمان کے گھر گئے ٹی وی، آفس میں گئے ٹی وی، صبح شام ٹی وی کے نظر ہو رہی ہے زندگی۔ یہ لکھ کر رکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت ٹی وی کے ساتھ نہ ہو جائے، ٹی وی دیکھتے ہوئے تمہارا علمیہ نہ ہو جائے، تمہارا خاتمہ نہ ہو جائے۔ پاکستان میں ہر روزہ ایک اخبار نکلتا ہے، نظر میں نہیں ہو، اس کے 20 نمبر 18 میں بڑا دردناک افسوسناک واقعہ اس اخبار کے اندر لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو کائنات کے متقیوں کے احترام اور اعزاز میں شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اور یہ انسان اتنا گیا گزرا ہے اللہ کے شیطانوں کو بند کر ڈالے، لیکن یہ اپنے شیطان کو بند نہیں کرے گا۔ شہری میں اس شیطان کو دیکھ کر تحریر کرے گا۔ اس تاریخ کے اندر
نظریں ٹی وی پر رہیں گی اور زبان پر کہے گا اللہم لک صمت و منک آمنت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لے آیا، لیکن میری آنکھیں ٹی وی سے نہیں ہٹیں گی۔ ہمارے بچے، ہماری گھر کی عورتیں اور ہمارا ماحول، ہمارا سماج قرض بنا کے اندر ملوث نہیں ہے۔ اللہ کو فرماتے ہیں ہم تمہاری عبادت میں سہولت کے لیے ہم شیاطین کو خرچ کر دیتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، لیکن تم ہے کہ اپنے شیطان کو گھروں میں کھلا چھوڑے ہو اپنی عورتوں، اولاد اور معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ ایسے ہی شیطان ایگل گھرانہ تھا تو چنانچہ لڑکی اوپر بالا خانے کے اندر چلی گئی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ماں نے بارہا بلایا کہ آپ دعا کا وقت ہے، اس بلا کی وجہ سے، اس مصیبت کے گھر میں آنے کی وجہ سے یاد رکھو کہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس جگہ دنیا ہوگی دین رخصت ہو جائے گا، اور جس جگہ دین ہوگا وہاں سے دنیا رخصت ہو جائے گی۔ جہاں حق ہوگا باطل چلا جائے گا، جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں رات نہیں ہوگی، جہاں رات ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا، جہاں کڑوا ہوگا وہاں میٹھا نہیں ہوگا، جہاں میٹھا ہوگا وہاں کڑوا نہیں ہوگا۔ لکھ کر رکھ لو، جن گھروں میں ٹی وی کی پوجا کی جاتی ہے، ٹی وی سے محبت کی جاتی ہے، عبادت کی طرف دل نہیں جاتا، نماز پڑھنے کو دھیان نہیں ہوتا، ذکر کرنے کو جی نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں ہوتا، آج لا کر دیکھ لو، اگر فروخت کرنے کا ارادہ نہیں ہے 40 دن تک ٹی وی کو تالا لگا کر رکھ دو، دیکھو تمہاری لڑکیاں نماز پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی، تمہاری بیوی قرآن پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی۔ ارے اب تو اتنے چیلنج آ گئے ہیں کہ اسے ٹی وی سے فرصت ملے تو وہ نماز پڑھے، اسے ٹی وی سے فرصت ملے تو تہجد کرے، اسے ٹی وی سے فرصت ملے تو ذکر کرے، تلاوت کرے۔ کم وقت ٹی وی نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ افراد کی طرف توجہ نہیں جاتی، تہجد کی طرف توجہ نہیں جاتی، چارج کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ خدا کی قسم دے کر میں کہتا ہوں کہ آزما کر دیکھ لو، 40 دن کے لیے گھر کا ماحول نہ بگڑے تو مجھے دکھا دے گا، گھر کے ماحول میں امن نہ آئے، گھر کے اندر سکون نہ آئے اور گھر کے اندر جو ہے اطمینان نہ آئے تو آپ پھر چاہے مجھے جو ہے سزا دے لینا۔ آزما کر تو دیکھ لو، یہ بنا اگر کم ہو جائے، یہ ناچ گانا کم ہو جائے، یہ رنڈیوں دانیوں بدماشوں کے اخبار اور ان کا کلام اور ان کے جائیداد گھر میں ڈھونڈنا کم ہو جائے، انشاءاللہ خدا کے رحمت کے فرشتوں کی کھیلی ہوگی، خدا کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے ہیں، تمہارے ناچ گانے اور جسموں کی آواز سن کر وہ بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ لگتا کہ انسان سے روح جو قبض کرتے ہیں وہ 2 قسم کے فرشتے ہیں، ایک عذاب کے فرشتے اور ایک رحمت کے فرشتے، تیسری کوالٹی نہیں ہے۔ یہ ایمان والوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے ہیں اور ایک کافروں اور غیر مسلموں کی روح نکالنے کے فرشتے ہیں۔ ایمان والوں کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ وہ فرشتے آتے ہیں، جنت کا منظر اسکرین پر دکھلاتے ہیں، وہاں پر نہریں دکھلاتی ہیں، وہاں پر حور و غلمان کو دکھلاتے ہیں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر بچے کو جو انجیکشن دیتا ہے تو وہاں پر بچے کی فوٹو لگی ہوئی رہتی ہے اور مختلف قسم کے تصاویر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا دیکھو دیکھو وہ تصویر کو دیکھو، بچہ ابھی تصویر میں الجھنے نہیں پاتا تو ڈاکٹر انجیکشن دے کر فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شریف سے انسان کے سامنے، بندے کے سامنے جنت کے منظر کو رکھتے ہیں اور بندہ جب جنت کے منظر کو دیکھنے لگتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور روح کو قبض کرنے کی تکلیف اور اذیت کو سہنے نہیں پاتی۔ یہ نیک مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن عذاب کے جو فرشتے آئیں گے وہ ماریں گے چمڑی پر اور وہ روح آئے گی گردے تک، پھر گردے پر ماریں گے، روح آئے گی رانوں پر، پھر ماریں گے رانوں پر، پھر ماریں گے کمر پر، پھر ماریں گے پیٹھ پر اور سب سے ہوئے پتھر اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذابات اس کے سامنے آئیں گے۔ یہ ہے عذاب الفریق۔ اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے اور جس گھر کے اندر تقریر ہوتی ہے خدا کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹی ویوں کے چلتے ہوئے، سنیما کے چلتے ہوئے، پروگرام کے چلتے ہوئے اگر کسی گھر میں موتا ہوئی ہے تو اس گھر میں جو روح خرچ ہوئی ہے وہ تکلیف کے ساتھ روح نکلی ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتوں کی انٹری اور داخلہ اس گھر میں نہیں ہے، عذاب کے فرشتوں نے آ کر اس کی روح سے لے کر گئے ہیں۔
کیوں اپنے ابا کی تکلیف دیتے ہو؟ جس ابا نے تمہیں محنت و مشقت سے پانا ہے کیوں اس کی روح کو عذاب کے ساتھ نکالتے ہو؟ اپنی ماں کی روح کو کیوں عذاب کے ساتھ نکالتے ہو؟ اپنے دادا اور اپنے نانا کی روح کو کیوں عذاب کے ساتھ نکالتے ہو؟ نکالو اس بلا کو، نکالو اس مصیبت کو، آئیں گے رحمت کے فرشتے اور جنت کا منظر دکھا کر آسانی سے روح نکال کر جائیں گے۔ اور تم مجھے یہ رکھا ہے، آپ سے کہا جائے کہ جانے والا جمعہ کے لیے آپ عطر لگا کر آئے ہیں، مزین کپڑا پہن کر آئے ہیں، سفید کپڑا پہن کر آئے ہیں، ذرا گٹر میں اتر کر یہ انگیٹھی میری گر گئی ہے اٹھا لے، کیا کہیں کیا مولانا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ میرے پاس کپڑے ہیں، میں جمعہ کے لیے غسل کیا ہے، سرما لگایا ہے، عطر لگایا ہے، میں گٹر میں اتروں، میں پاخانے کی گندگی جگہ اتروں؟ نہیں مولانا مذاق کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ گندگی کی جگہ نہیں اتر سکتے ہیں، فرشتے بڑے لطیف مزاج ہیں، وہ اتنے لطیف مزاج ہے کہ مسجد میں اگر ہم کچی پیاز کھا کر آ جائے تو کچی پیاز کھانے کی بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو تمہارے جس کو میوزک سے اور تمہارے کار سے اور تمہارے ننگے کپڑوں سے اور تمہارے ناچ گانے سے اور تمہاری میوزک سے کیا فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو رحمت کے فرشتوں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عذاب کے فرشتے حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اسے فیشن بنا لیا ہے اور ضروریات زندگی میں سے شمار کر لیا ہے، وہ ایک مرتبہ آزما کر دیکھے، ہٹا کر دیکھیں اور گھر کے کام کاج کے اندر کتنا دل لگاتی ہے، گھر کی صفائی کیسے ہوتی ہے، کپڑوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے، برتنیں کیسے صاف ہوتے ہیں، بچوں کی کیسی تربیت ہوتی ہے، بھائی ماحول جیسا ہوتا ہے۔ اب اگر جمعہ میں تقریر ہو رہی ہے، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی مسافر جاتے ہوئے بیچ سب میں آ کر یہاں پر بیٹھ جائے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو اگر وہ سلیما کا شوقین بھی ہے تو سلیما کا تصور اس کے ذہن سے نکل جائے گا، اگر شرابی ہے شراب کا تصور اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ تو یہاں ماحول کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، منبر ہے، محراب ہے، ٹوپیاں ہیں، امامہ ہے، سجدے ہیں، رکوع ہے۔ ماحول اسے کہتا ہے کہ شراب کو چھوڑ دے، ماحول اسے کہتا ہے کباب کو چھوڑ دے، ماحول اسے کہتا ہے گناہ کو چھوڑ دے، ماحول اسے کہتا ہے کلمہ کو چھوڑ دے۔ خود ماحول انسان کو درد دیتا ہے، سبق دیتا ہے بھلائی کا اور برائی کا۔ اور ایک آدمی حاجی صاحب داڑھی رکھنے والے نمازی شراب خانے کے اندر چلے جائیں اور لوگوں کو لڑکتا ہوا دیکھیں، شراب پی کر مست ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کے دل میں بات آئے گی، ذرا دو گھوم سے پی کر دیکھ لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پینے سے طاقت آئے گی اور مزہ آئے گا۔ تو عبادت کرنے والا، حج کرنے والا، نماز پڑھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ ماحول مجھے سبق دے رہا ہے کہ میری دو گھوم پی لو۔ تو جس گھر کے اندر ٹی وی رہتی ہے، ٹی وی ایسا ماحول دیتی ہے کہ آپ ان جیسے کپڑے پہنے، آپ ان جیسا ہیئر اسٹائل اپنائے، آپ وہ جو ایڈمیٹس آتا ہے وہی صابن استعمال کریں، آپ وہی کولگیٹ استعمال کریں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جس کا اشتہار ٹی وی کے اندر آتا ہے، آپ وہی مٹھائیاں استعمال کریں جس کا اشتہار ٹی وی کے اندر آتا ہے۔ وہ ماحول خراب دیتا ہے، وہ یہ ماحول نہیں دیتا کہ عمر میں جو لباس پہنا وہ لباس کو تم اپناؤ، ابو بکر میں جو لباس پہنا اس لباس کو اپناؤ۔ وہ رنگوں سے، دانیوں سے، بدکاروں سے، بدماشوں سے لباس پہننے کی تلقین کرتا ہے۔ ماحول سب سے بڑا انسان کا معلم ہے، ماحول سب سے بڑا انسان کا استاد ہے۔ انسان ماحول سے اتنا سیکھتا ہے جتنا کہ وہ علماء سے نہیں سیکھتا، کتابوں سے نہیں سیکھتا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھانا بہت تشریف لے گئے، کسی شادی بیاہ کے سے لے لیں، حضرت کی جوانی کی تو حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ طالب علم سے، دینی کتابیں پڑھنے والے سے، تو دل کے اندر یہ خیال آیا کہ چلو اللہ والے سے مل لیں۔ میں آپ سے کہا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کہ علماء کرام کی صحبت آپ کو حاصل ہو جائے، علماء کرام کی صحبت اور دعائیں آپ کو مل جائے۔ جہاں بھی جائیں آپ وہاں کے علماء سے ملاقات کریں، وہاں کے صحابہ سے ملاقات کریں، وہاں کے اولیاء سے ملاقات کریں۔ نہ جانے کس وقت کون سی وہ دعا دے دے اور وہ دعا ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ وسیلہ بن جائے۔ ہمارے سجدے، ہماری رکوع، ہماری عبادت کے اس لائق نہیں کہ اللہ سے حجت کر سکے، اے اللہ میں حج کر کے آئے مجھے جنت کو بھیج دے۔ نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ جانے کس بزرگ کی دعا مل جائے، کس بڑی کی دعا مل جائے اور ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ علماء سے دشمنی نہ کرو، علماء سے دوستی کرو، علماء کی دعا حاصل کرو، علماء کے قریب جاؤ، پہچانو کون دنیا کا ماننے والا عالم ہے، کون حق کو جان دینے والا عالم ہے، ان سے محبت کرو۔ تو گئے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب حاضر مکی رحمۃ اللہ علیہ
ملاقات کرنے کے لیے. حاجی صاحب بیعت جو کیا کرتے تھے بڑے اصول اور قوانین سے کیا کرتے تھے. وہ بیعت اتنی آسان نہیں تھی کہ 1.25 روپے کی بیعت ہو گئی کہ یہاں بیعت کر لیا اور کہا کہ 1.25 روپیہ ہدیہ واہنہ بھیج دینا. وہ 1.25 روپے کی بیعت نہیں تھی بلکہ سب بیعت تھی. لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات اور وہ قدرت کی نشانیاں رکھی تھی کہ حاجی امداد اللہ صاحب بہادر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خود طالب علم سے کہا کہ تم اس سے بیعت ہو جاؤ. ان کے اندر اتنے کمالات تھے کہ خود مریض سے خواہش کرنے لگا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ خانقاہوں میں اولیاء سے بیعت کرنے سے کہتے ہیں کہ رات کو 3:30 بجے اٹھ کر ذکر کرو, تہجد پڑھو, اجراء کرو اور چاند پڑھو, ابابیل پڑھو, قرآن کرو. تو میں یہ سب نہیں کرتا. بس اتنا کر کے مر جاؤں گا, میں ذکر نہیں کروں گا, رات کو مجھے جاگنے نہیں ہوتا, تہجد پڑھنے نہیں ہوتا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے اس سے کم کہا کہ تو رات کو ذکر کر, تہجد پڑھ, اجراء کر. میں تو صرف یہ کہا کہ تو مجھ سے میرے ہاتھ پر بیعت کر لے. تو چنانچہ اس شرط پر بیعت لی کہ حضرت آپ کو کوئی حکم نہیں دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت کر لو. بیعت ہو گئی. تو بیعت کے بعد حضرت نے فرمایا اب میرے مرید ہو گئے ہو, 3 دن میرے قیام میرے خانقاہ میں رہ کر چلا جانا. میں رات کو اٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ذکر کرنے نہیں کہہ رہا ہوں, 3 دن رہنا اور چلے جانا. تو چنانچہ جب رات آئی لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے بستروں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا دل ملامت کرنے لگا کہ 99 آدمی ذکر کرے اور 100 آدمی سو جائے. تو مجبوروں میں اٹھ گیا کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے. رشید احمد گنگوہی کیسا مسلمان اور کیسا طالب علم ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر کر رہے ہیں اور یہ فراغ سے رہا ہے. تو چنانچہ لوگوں کے ڈر سے بچنے کے لیے میں اٹھ گیا. پھر فرماتے ہیں کہ دوسری رات آئی اور لوگ اپنے بستروں کو جب چھوڑ کر اٹھے تو پہلی رات کو ذکر کرنے کی وجہ سے میرے دل میں ذکر الہی کی کچھ مٹھاس آ چکی تھی. اب پھر اس کے بعد جب ذکر کرنے لگا میں تو اس کے اندر اور سختگی ہو گئی. اور تیسری رات جب آئی تو پھر میں لوگ مجھے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. میں خود اٹھ گیا اور ذکر کرنے لگا اور ذکر اللہ سے تعلق اور انسیت پیدا ہو گئی. اس کے بعد میں گیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اب تمہاری مدت ختم ہو چکی ہے, 3 دن کے ہیں جو ہے رکنے کے لیے. میں نے کہا تھا 3 دن ہو گئے ہیں, آپ اپنے علاقے کو تشریف لے جائیے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہاں کے ماحول نے مجھے ذاکر بنا دیا ہے, یہاں کے ماحول نے مجھے تہجد گزار بنا دیا ہے. بیعت تو اس طرح پر ہوئی تھی کہ میں ذکر نہیں کروں گا اور تہجد نہیں پڑھوں گا, لیکن ماحول نے مجھے چیز کر کہا اے رشید احمد گنگوہی غافلوں کی طرح نہ تو اس ذاکروں کی فہرست میں اپنا شمار کرا لے, تہجد گزاروں کی فہرست میں اپنے آپ کو گنوا لے. تو میں اٹھ گیا. اب مجھے محبت ہو چکی ہے ذکر سے اور محبت ہو چکی ہے تہجد سے. میں 40 دن آپ کے قیام میں اور آپ کی خانقاہ کے اندر جو ہے یاد کروں گا. تو حضرت نے اجازت دے دی. تو 40 دن جو ہے ذکر شروع کرنے کے بعد جب لوٹے تو زندگی بھر کبھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد نہ گانا ہوئی, ذکر نہ گانا ہوگا. یہ کہاں سے آ گیا یہ ماحول؟ اور یہ ماحول کیسے ملے گا؟ ٹی وی چلتے رہنے سے ملے گا, گانا آتے رہنے سے ملے گا, یم ٹی وی آتے رہنے سے, ڈسکو میوزک آتے رہنے سے, سنیما آتے رہنے سے اور جو ہے ڈرامے آتے رہنے سے اور جرائم کی رپورٹ کہاں سے آئے گا ماحول؟ اس ماحول کو آپ پلٹنے نہیں دے رہے ہیں. مرد بے نمازی تو عورت بے نمازی اور مرد نمازی تو عورت بے نمازی ہے. اولاد نمازی تو ماں باپ بے نمازی, ماں باپ نمازی تو اولاد. یہ ماحول آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا ہے؟ شوہر جو نماز پڑھنے والا ہے بیوی کو نماز کیوں نہیں بنا رہا ہے نمازی؟ اس وجہ سے کہ ٹی وی جو ہے ماحول خراب کر رہی, وہ وقت نہیں دے پا رہی ہے, ماحول کو گندا کر رہی ہے. تو جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, انسیت رکھتے ہیں, ان کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے. ماں نے بلایا رمضان کے مہینے میں بیٹی آ جا افطار کرنے کے لیے, تو بیٹی نے کہا نہیں اما جان پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. اس وبا نے, اس مصیبت نے, اس شیطان کے ایجنٹ نے اچھے نمازوں کی جماعت بنوا دی ہے. اچھے نمازی جو وقت پر نماز پڑھنے والے ہیں, وقت پر سب اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. میں نام لے کر گنوا کر بتا سکتا ہوں کہ فلاں صاحب تہجد گزار, فلاں صاحب تکبیر اولیٰ سے پڑھنے والے. لیکن جب ہندوستان پاکستان کی میعاد آتی ہے تو یہ صاحب بہت اثر میں نظر نہیں آتے. ہمیں معلوم ہے, دکھائی دیتا ہے, ہم اندھے نہیں ہیں کہ کس
وقت جماعت بڑھتی ہے، کس وقت جماعت گھٹتی ہے. جمعے کی شام اور ہفتے کی رات جب چیز اچھی آتی ہے تو اتوار کی صبح اور ہفتے کی صبح کو صبح کی جماعت کم ہو جاتی ہے. فوراً ہم نے یہ اثرات دیکھے ہیں. رات کو کی فلم آئی تو صبح میں فجر کی نماز کو آئے. دن میں ظہر اور عصر میں اگر جماعت کم رہتی ہے تو ہم یقین کے ساتھ اخبار پڑھے بغیر، ٹی وی دیکھے بغیر یقین کر لیتے ہیں کہ آج کوئی عام میچ چل رہا ہے ٹی وی کے اندر. اچھے اچھے نمازی بے نمازی ہو گئے ہیں. جماعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، تکبیر و خطبہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، سب اول کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ ٹی وی کے لیے جو ہے نماز کی قربانی دے دی. ماں نے بلایا آجا، محبت ایسی چیز کہ اس کے لیے ہر چیز قربان کی جاتی ہے. تو کہا اما جان میں آؤں گی، جاؤ بعد میں افطار کر لوں گی اور بعد میں نیچے آؤں گی. تو ماں نے باپ بلا بلا کر تھک گئی اور جب نیچے چلی گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کراچی شہر کا واقعہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا گیا. اس کے بعد افطاری میں ہو گئی تو ماں نے سوچا گھر کے مرد بھی آ گئے ہیں اور افطاری میں ہو گئی ہے، ہماری بیٹیا اب تک کیوں نہیں آئی. تو افطاری کے بعد گئے ہو کر دروازہ جو پٹایا، اس لڑکی نے اندر سے دروازہ بند کر لیا. اگر کھلا ہوگا تو میری ماں زبردستی کر کے افطاری کے دسترخوان پر کہیں نہ لے جائے. بند کر لیا کہ نہ آ پائے، میرا پسندیدہ ٹی وی پروگرام چل رہا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے، ان عورتوں کو مردوں کو اتنی محبت نہیں ہوتی. مرد کام کاج میں چلے جاتے ہیں، آفسوں میں چلے جاتے ہیں، تجارت میں چلے جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں رہتے ہیں. وہ سوتے سوتے مجبوری سے سگریٹ مار کر 2-3 سین دیکھ لیتے ہیں، دلچسپی نہیں ہوتی. لیکن عورتوں کا مشغلہ ہی چاہتے نہ چاہتے ہوئے غیر شعوری طور پر آج عورتوں کے خون میں اگر کوئی مرد ہے وہ ٹی وی اور ٹی وی کا مرد ہے. ٹی وی اور ٹی وی کا مرد ہے. میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ٹی وی کے ذریعے سے نکلنے والی شعاؤں کی وجہ سے کس طریقے سے بلڈ کینسر پیدا ہو جاتا ہے. آپ اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عورت کو، اپنی اولاد کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ بلڈ کینسر کا تحفہ دے رہے ہیں، دین کی تباہی کا تحفہ دے رہے ہیں، نماز کو چھڑوانے کا تحفہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں گا، آپ جائیے شادی محفلوں میں کہ جہاں پر شکرانے کی رسم ہوتی ہے، جہاں پر ولیمے کی رسم ہوتی ہے، جہاں برتھ ڈے کی محفل ہوتی ہے، آپ اپنی بیوی کو جاسوس بنا کر چھوڑیے کہ جائیں اور رپورٹ لائیں کہ عورتیں آپس سے کون سا تبصرہ کر رہی تھی اور کس چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی. کیا عورتیں تہجد کی رکعت کے بارے میں ملاحظہ کر رہی تھی؟ کیا عورتیں وضو کے فرائض کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی؟ کیا عورتیں غسل کے فرائض کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی؟ جاسوس بنا کر بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو رپورٹ ملے گی کہ ایک پہلی دوسری پہلی سے اگر بات کرے گی، ایک عورت دوسری عورت سے اگر بات کرے گی، وہ اسی بارے میں بات کرے گی کہ میرا فلاں پسندیدہ ہیرو ہے اور میرا فلاں پسندیدہ سیریل ہے اور میرا فلاں پسندیدہ فلم ہے، اس کے اندر ایسا ہوتا ہے. اور تیرا بتا کہ تیرا پسندیدہ ہیرو کون ہے، تیرا پسندیدہ سیریل کون سا ہے، تیرا پسندیدہ ناٹک کون سا ہے. یہی مسلمان خواتین آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ملے گی. ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ٹی وی بچ گیا ہے، بچ گیا ہے. ان کے خون کے ذرے ذرے میں یہ کھانے نہ ملے، یہ ساتھ ہو جائے تو مرد کو مجبور کرتی ہے کہ قرض لا کر تم سگریٹ اسی طریقے سے ٹی وی لاؤ. میری انتظار ہوتی ہے کہ میرے خاندان کے تمام افراد کے خانوں میں جو ٹی وی ہے، میرے خالہ کے گھر میں ٹی وی، بھان کے گھر میں ٹی وی، اماں کے گھر میں ٹی وی، وہ لوگ مجھے میری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. مرد کو مجبور کرتی ہے کہ بھلے سے سودا نہ لاؤ، کپڑے نہ پہناؤ، لیکن جہنم کے عذاب کا ذریعہ اپنے گھر میں پٹھارا ضرور لے آؤ. کر رہی نہیں کر رہے؟ ماں نے بلایا تو نہیں آئی، اوپر گئی، دروازہ بند تھا اندر سے. لڑکوں کی مدد سے دروازہ بھی کھلا گیا. ٹی وی سے محبت کرنے والوں اور ٹی وی سے دل لگانے والوں، ختم نبوت کے اندر یہ واقعہ اس اخبار کے اندر لکھا ہے. اب کہاں تک سچا کہاں تک غلط یہ اخبار کے ذمہ دار جانے. میں کوئی اتہاسکتا کی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، میں قرآن کی کوئی آیت بیان نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ذمہ داری میں لوں کہ یہ سچا ہے یہ غلط ہے. اخبار کا واقعہ ہے، اگر غلط بیان کیا ہے اللہ کے پاس وہ پکڑا جائے گا، اگر صحیح بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا. تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ دروازے کو توڑ کر یوں ہی ماں اور بیٹے اور بہنیں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ٹی وی سامنے آن ہے اور بیٹیا سیٹ لیٹ کر سامنے سو رہی ہے. تو سوچا کہ بیٹیا بڑی گہری نیند کے اندر سو گئی اور جو ہلا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے. ٹی وی دیکھتے دیکھتے یہ مردہ ہو چکی ہے. ارے کہاں وہ مسلمان جو جہاد کرتے ہوئے مر رہا تھا، قرآن کرتے ہوئے مر رہا تھا، سجدہ کرتے ہوئے مر رہا تھا، ذکر کرتے ہوئے مر رہا تھا، حج کے سفر میں مر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے مر
نبی کے روزے کی جانب کو بوسہ دیتے ہوئے مر رہا تھا، حجر اسود کو دیکھتے ہوئے مر رہا تھا، اور یہ کیسا زمانہ آ گیا اور کیسا منحوس ہو گیا مسلمان کہ ٹی وی کے اسکرین پر ناچنے گانے والوں کو دیکھ کر مردار موت مر رہا ہے۔ اور آج بھی امید ہے کہ جو لوگ ٹی وی سے محبت کرتے ہیں خدا نہ خاصہ ان کا انجام یہی ہو اور ان کی موت اسی طریقے سے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے خود ہے تو خیر ٹی وی دیکھتے ہوئے مر گئی، چلو اس کا اصال ثواب کر لیں، ختم قرآن کر لیں اور علماء کو بول کر کچھ کروا لیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس لاش کو اٹھانا چاہا، وہ بالا خانے میں اس کی لاش اسے اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہی ہے، لاش اٹھ نہیں رہی ہے۔ تو اس کے بعد بھائیوں نے کہا مجاز ٹی وی کو تو ہٹاؤ مردار کی جگہ سے۔ بہت سارے گھرانوں کے اندر ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ دوسری طرف ایک بڑھیا اور ایک بوڑھا اور ایک انسان سکرات کے عالم میں ہے، موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر ہے، لیکن اس گھر کے بچے دوسرے کمرے کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ مرنے والا ایڑیاں رکھ کر مر رہا ہے، بیمار کروا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ٹی وی چل رہی ہے۔ کیا عذاب کو ہم نے پال رکھا ہے، کس قہر کو پال رکھا ہے، کس لعنت کو ہم نے خرید دے کر خرید لیا ہے۔ اتنے بیانات کے بعد بھی آج تک کتنے احباب ہیں جو اس پر کنٹرول کر پائے ہیں، کتنے احباب ہیں جنہوں نے اس پر تالا لگایا ہے۔ غور کر لیں کہ کون سی مصیبت کو ہم نے پال رکھا۔ تو چنانچہ جب لاش اٹھایا تو اٹھ نہیں پا رہی، تو اس کے بعد بیٹوں نے کہا اما جان ٹی وی کو تو ہٹا دو۔ اب ٹی وی کو جو حرکت دینے لگے تو لاش حرکت ہونے لگی، تو سمجھ لیا کہ ٹی وی کا اور اس لڑکی کا آپس میں سمجھنا رشتہ ہے، اس کے ہٹانے کے لیے ہلکی ہے۔ تو چنانچہ لڑکی کو بھی اٹھایا گیا اور ٹی وی کو بھی اٹھایا گیا اور نیچے لا کر پلنگ پر سلایا گیا، تختے پر بلایا گیا غسل دینے کے لیے۔ ایک طرف لڑکی مردہ اور دوسری طرف ٹی وی سرانے پر رکھی ہوئی ہے، غسل دے دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد کفن دے دیا گیا۔ کفن کے بعد جب لڑکی کو اٹھا کر جنازے میں رکھنے کی نوبت آئی، پھر لڑکی تسمت نہیں ہو رہی ہے، سب کھوج ہو گئی ہے۔ جب ٹی وی کو حرکت دی گئی اور ٹی وی کو اٹھایا گیا تو لڑکی اٹھی، جنازے میں لڑکی کو رکھا گیا اور ٹی وی کو رکھا گیا، اور اس کے بعد یہ سوچا کہ جنازے میں ٹی وی لے کر کہاں جائے۔ اس وجہ سے جنازے سے جو ٹی وی نکال لیا اور پھر جب جنازہ اٹھانا چاہا تو جنازہ پھر بدلی ہو گیا۔ جب تک جنازے میں ٹی وی نہ رکھا گیا اس وقت جنازہ نہ اٹھا، جب جنازے کے اندر ٹی وی رکھا گیا تو جنازہ اٹھ کر چلتا چلا گیا۔ قبرستان کے اندر گئے، قبر کو کھودا گیا، سوچا اللہ یہاں پر بھی تو رحم کا معاملہ کر لے، کرم کا معاملہ کر لے، اس نے جو گناہ کیا اسے معاف کر لے، اس طرح دعائیں دی۔ لیکن اللہ دنیا والوں کو یہ بتلا رہا تھا کہ ٹی وی سے محبت کرنے والے اور ٹی وی سے دل لگانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو اٹھا کر قبر میں رکھنا چاہا تو لڑکی نہیں اٹھ پا رہی تھی، اس وقت تک لڑکی خبر میں نہیں گئی جب تک کہ ٹی وی کو خبر میں اس کے ساتھ نہ رکھا گیا۔ ٹی وی کو آگے رکھ دیا گیا اور مردہ جو ہے میت لڑکی کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد مٹی ڈال دی گئی اور اس کے بعد لوگ واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی رزلٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مردار کے پاس نماز جانے کے بجائے، روزہ جانے کے بجائے، قرآن جانے کے بجائے، زکات جانے کے بجائے، حج جانے کے بجائے اس کے ساتھ قبر میں جائے، اس کا انجام کوئی عالم کوئی مٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لے سکتے ہیں کہ فرشتوں نے قبر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اللہ کے عذاب میں اس کا کیسا استقبال کیا ہوگا۔ تو حدیث میں فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر، آدمی کی موت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ٹی وی سے محبت کرنے والے، ٹی وی سے دل لگانے والے اور بیوی اور بچوں اور اولاد کو خدا کے قہر کا تحفہ دینے والے اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنی ماں پر، اپنے بچوں پر اللہ کے واسطے رحم کرو، ورنہ قیامت کے لیے تمہارا دامن پکڑ لیں گے۔ اور تفصیلات میں بقیہ انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ